حضرت علی سے رفع یدین ثابت ہے کہ انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے رفع یدین کرتے، یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے۔ کسی صحابی کا روایت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا خود بھی اس پر عمل ہے۔ اس کی ایک دلیل دوں، عذر کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا، یعنی بعض اوقات وہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، یا آپ نے اس کو جائز قرار دینے کے لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کھڑے ہو کر پانی پیا، تو کیا سارے صحابہ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے جب بھی پانی پیا بیٹھ کر پیا، لیکن بیان جواز کے لیے ایک آدھ مقام پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، بیٹھ کر پانی پینا بھی جائز ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بیان جواز کے لیے سرکار علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سب نے کھڑے ہو کے پانی پینا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے یا ویسے ہی کھڑے ہو کر پانی پیتا تو یہ جائز ہے، لیکن سنت کیا ہے سرکار علیہ السلام کی؟ بیٹھ کر پانی پینا، کہ جس کو سرکار نے اختیار فرمایا۔ تو اب کسی صحابی نے اگر یہ روایت کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی پانی پیا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو کسی حدیث کو کوئی راوی اگر بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا خود بھی ان کا اس پر عمل ہے۔ رفع یدین صحابہ کرام سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے، لیکن بعد میں آپ نے اس کو منسوخ فرمایا۔ خلفائے راشدین حضرت علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، مولا علی سے واضح روایت موجود ہے کہ آپ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یہ ایک حدیث لے کر آئیں کہ جس میں حضرت علی سے یہ ثابت ہو کہ حضرت علی خود رفع یدین کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو منسوخ فرما دیا تھا۔ صدیق اکبر نہیں کرتے تھے، فاروق اعظم نہیں کرتے تھے، عثمان غنی نہیں کرتے تھے، حضور کے خلفائے راشدین رفع یدین نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت علی کی اس روایت پر دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت علی نے امام بخاری کی کتاب ہے جز رفع یدین، اس میں یہ روایت پہلی روایت ذکر کی ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ تو بھائی انہوں نے نبی پاک کا عمل جو پہلے کا تھا وہ روایت کیا ہے، خود حضرت علی تو رفع یدین ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب بات نہیں ہوگی کہ آپ عمل بھی روایت کریں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ تو عمل نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے رفع یدین کو منسوخ فرما دیا تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود خود صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، جامع ترمذی میں صحیح حدیث پاک ہے، حسن ہے، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ نے نماز میں صرف ایک مرتبہ تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا جواب دیں، مولا علی کی کوئی ایک روایت کہ جس میں حضرت علی کا خود یہ عمل ہو کہ مولا علی رفع یدین کرتے تھے، ایک بھی روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ملے گی مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور آپ کے تمام شاگرد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام مالک سے پوچھا گیا حضرت رفع یدین، فرمایا رفع یدین کیا چیز ہے؟ آپ نے سختی سے منع فرمایا، اس لیے کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد کرتا ہے تو بھائی کرتا رہے رفع یدین، کوئی کفر تھوڑی ہے رفع یدین کرنا۔ امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز ہے، ان کے ہاں سنت ہے۔ احناف کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک رفع یدین ترک کرنا، رفع یدین چھوڑ دینا، یہ سنت ہے۔ اور ہمارے پاس حدیثوں میں دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو منع فرما دیا، ورنہ ایک بھی روایت اگر حضرت علی کی بات کریں کہ مولا علی کا خود اپنا عمل ہو کہ آپ رفع یدین کرتے تھے، کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور وہ جو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کا رفع یدین کا عمل روایت ہے، تو وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ابی الزناد جو کہ ضعیف راوی ہے، انتہائی مجروح ہے۔ تو ضعیف روایتوں سے آپ اپنے احکام کو ثابت کریں گے، وہ روایت ہی ضعیف ہے، تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو اس لیے رفع یدین مولا علی سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔